نجاست ہوتی ہے، پھر اس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ سب سے پہلے جو ابتداءً نجاست کی جو قسمیں بنتی ہیں نا، وہ دو بنتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بہت اہم مسائل، آپ کی توجہ یہاں پر ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ بہت کچھ سمیٹ کر جائیں گے یہاں سے۔ ابتداءً جو قسمیں بنتی ہیں وہ دو بنتی ہیں۔ نمبر ایک نجاست حکمیہ، نجاست غیر حکمیہ۔ نجاست غیر حکمیہ سے کیا مراد ہے؟ ریح کا خارج ہو جانا، یا آپ اس کی یوں قسم بنا لیں، نجاست مرئیہ، نجاست غیر مرئیہ، یہ بھی بولا جاتا ہے اس کو۔ نجاست غیر مرئیہ وہ نجاست جو نظر نہیں آتی، وہ نجاست جو نظر نہیں آتی، جیسے کہ مثال کے طور پہ ریح کا خارج ہو جانا، انسان کے بدن سے جو ہوا نکلتی ہے اس کا خارج ہو جانا۔ اب یہ نجاست نظر نہیں آتی مگر بندہ بے وضو ہو جاتا ہے، بندہ بے وضو ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو بھی نجاست کہہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے نجاست مرئیہ۔ نجاست مرئیہ کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، وہ بنتی ہیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان کو یاد رکھیے گا، اب ان کے مسائل چلیں گے۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے مسائل چلیں گے۔ اب نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے اور نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں سنیں۔ نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا حکم بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں رکھوں گا کہ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہوتی ہیں۔ پہلے اس کا حکم سنیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن کے کسی حصے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہوتا ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ درہم کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ حکم کیا ہے کہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کپڑے یا بدن کے کسی حصے پر 1 درہم کے برابر لگ جائے، یہ لکھا 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، اب ہے کہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا واجب ہوتا ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے، یعنی کہ وہ نماز ناقص ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن کے کسی حصے پر 1 درہم سے کم لگ جائے تو اس کو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، دوہرا لینا بہتر ہے، نہیں بھی دوہرائی تو نماز ہو گئی۔ اب یہ درہم کیا ہوتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں نجاست غلیظہ کی، تقسیم کو ذہن میں رکھیے گا ورنہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں نجاست غلیظہ کی، اور ابھی میں نے جو بیان کیا وہ درہم کہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ گئی تو پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر لگی تو پاک کرنا واجب، 1 درہم سے کم لگی تو پاک کرنا سنت۔ درہم کیا ہوتا ہے؟ درہم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہتھیلی، آپ نے اس کو بالکل سیدھا رکھا، ہتھیلی کو ایسے چلو نہیں بنا، سیدھا رکھا، اب اس میں ہلکا ہلکا پانی گراتے جائیں، علماء نے اس کی یوں ہی مثال دی، اس میں پانی ہلکا ہلکا ڈالتے جائیں، زور سے ڈالیں گے تو سارا ہی گر جائے گا، ہلکا ہلکا جب پانی ڈالیں گے تو جتنا یہ ہتھیلی میں رک جائے، یہ ہتھیلی کے دائرے میں جتنا پانی یہ رک جائے، یہ درہم کے برابر ہے۔ عام لفظوں میں یوں سمجھ لیں جو 5 کا بڑا والا سکہ آتا تھا نا، تقریباً اتنا، تو یہ درہم ہوتا ہے۔ یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے کہ اگر یہ اس سے زیادہ لگ جائے 1 درہم سے زیادہ تو پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے، 1 درہم کے برابر لگے تو حکم کیا ہے اور 1 درہم سے کم لگے تو حکم کیا ہے۔ اب کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نجاست غلیظہ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان کے جسم سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پیشاب، پخانہ، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اسی طرح بہتا خون، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات چھری کی نوک لگ گئی، سوئی لگ گئی، خون چمکتا ہے، خالی چمکا، بہا نہیں ہے، تو خالی چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خالی چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ ناپاک بھی نہیں، اگر وہ بہہ گیا اپنی جگہ سے تو اب یہ نجاست غلیظہ کہلائے گا۔ یہ والا خون جب تک انسان کی باڈی میں ہوتا ہے نا، وہ انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، یہ بات سمجھ رہے، جب تک انسان کی باڈی میں ہے خون یہ پاک، جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہنے کی مقدار میں نکل گیا تو یہ کیا ہو گیا، نجاست یہ
غلیظہ ہے، پیشاب پخانہ یہ بہتا خون نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح حلال چوپائے جو ہوتے ہیں، حلال چوپائے سے مراد جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، بکری، دمبا، ان کا پخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے، ان کا پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مرغی اور مرغے کی بیٹ، بطخ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے چیزیں گھر میں پالی بھی ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو عام طور پر ہماری روٹین میں پائی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، ان کی میں نے آپ کو چند مثالیں دیں۔ اگر کپڑے یا بدن پر یہ لگ گئی 1 درہم سے زیادہ تو کیا ہوگا؟ پاک کرنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ تو خاندانوں کے رواج چلتے ہوئے آتے ہیں، بھائی دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگرچہ 1 گھنٹے کا یا 1 منٹ کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، اگر اس نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب کپڑے وغیرہ پر لگ گیا تو وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں آتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اگر بچہ تو کچھ اس طرح کی چیز کھاتا ہی نہیں ہے کیسے اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، کوئی اس کو پاک نہ سمجھے۔ تو نجاست غلیظہ کی مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور نجاست غلیظہ کا حکم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر یہ کپڑے یا بدن پر کتنا لگ جائے تو کیا حکم ہوتا ہے اس کا۔ اب چلتے نجاست خفیفہ کی طرف۔ نجاست خفیفہ کا حکم کچھ ہلکا ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1/4 کے برابر لگ جائے، 1/4 کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے، اور 1/4 سے کم لگے تو یہ معاف ہے۔ 1/4 کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا فرض۔ 1/4 کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں۔ 1/4 کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، اور 1/4 سے کم لگ جائے تو پھر معاف ہے۔ ٹھیک ہے، اب 1/4 کیا ہوتا ہے؟ 1/4 کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ آستین، ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا حصہ یہ الگ ہوتا ہے، کون سا حصہ الگ ہوتا ہے۔ اب یہ پوری کی پوری آستین نہیں، یہ کف ہے نا، کف، اس کا حکم الگ ہے۔ آستین یہاں سے شروع ہوگی، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آستین، یہ 100%، اس کا 25% کٹ، اس کا 25%، 25% یہ ہو گیا 1/4، یہ ہو گیا 1/4۔ تو اس کے اندر حکم کیوں ہلکا ہوا کہ اگر اتنی زیادہ اتنا حصہ ہے تو اگر تقریباً اتنا بھی لگ گیا تو جب جا کے پاک کرنا فرض ہوگا، اس سے کم لگا تو پاک کرنا فرض نہیں ہوگا، یوں اس کا حکم ہلکا ہے۔ اور غلیظہ میں کیا تھا؟ 1 درہم سے زیادہ لگ گئی تو پاک کرنا فرض تھا، تو وہ نجاست خفیفہ کا حکم یوں ہلکا ہوگا۔ اب کون کون سی ایسی چیزیں، اچھا جس طرح اس کا یہ حکم ہے نا، تو اسی طرح جسم کے حصوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس پر 1/4 لگ جائے، 1/4 لگ جائے تو پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، 1/4 سے کم لگے تو معاف ہوتی ہے۔ اب کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نجاست خفیفہ میں شمار ہوتی ہیں؟ حلال جانور کا پیشاب، حلال جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا پخانہ کیا تھا؟ نجاست غلیظہ تھا، اور اس کا پیشاب کیا؟ نجاست خفیفہ۔ دیکھیں دونوں کا حکم الگ الگ ہے نا، یہ فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب کسی راستے میں کوئی شخص جا رہا ہے اور کسی حلال جانور نے پیشاب کر دیا، چند چھینٹے اڑ گئے اور 1 درہم کے برابر لگ گئے، بندہ سمجھے گا یار یہ تو ناپاک، مطلب اس کو تو پاک کرنا ضروری ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس میں درہم والا مسئلہ نہیں آئے گا، اس میں 1/4 والا مسئلہ آئے گا، کیونکہ یہ نجاست خفیفہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کے آکام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ اب حلال جانور کا پیشاب یا نجاست خفیفہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے حرام پرندے جو اونچا اڑتے ہیں، کون کون سے؟ کبا، چیل، شکرا، باز، یہ جو پرندے ہیں اونچا اڑتے ہیں، حرام میں کھائے نہیں جاتے، تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ ان کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے۔ بعض اوقات کپڑے سوکھ رہے ہیں اور بیٹ گر گئی، اب پتہ ہی نہیں چل رہا یہ بیٹ ہے کس کی، کیونکہ کبوتر کی بیٹ کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے، کبوتر کی بیٹ کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ حرام نہیں ہے، کبوتر کھایا جاتا ہے، اگرچہ لوگ کم کھاتے ہیں مگر کبوتر کھایا جاتا ہے،
میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے پرندے جو حرام ہیں وہ اونچا اڑتے ہیں، کبوتر تو حلال ہے۔ تو اب سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ کپڑے کے اوپر یہ بیٹ لگی ہے، چیل کی ہے، کبے کی ہے، کبوتر کی ہے، طوطے کی ہے کس کی؟ تو اب اس کا حساب یوں لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر زیادہ اڑنے والا پرندہ کون سا ہے، وہاں پر زیادہ اڑنے والا پرندہ کون سا ہے، تو جو زیادہ اڑنے والا پرندہ ہو اسی کا حکم لگے گا۔ اگر وہاں پر چیل کا زیادہ گھومنا ہے تو پھر چیل والا حکم لگے گا کہ یہ نجاست خفیفہ کے حکم میں آئے گا۔ اگر کبوتر کی زیادہ وہاں پر چہل پہل تو پھر یہ کبوتر والا حکم لگے گا کہ وہ پاک ہوگی، تو یہ دیکھ لیا جائے۔ تو نجاست خفیفہ چیل اور کبے کی جو بیٹ ہے یہ نجاست خفیفہ ہے، حلال جانور کا جو پیشاب ہوتا ہے یہ نجاست خفیفہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اقسام کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو آپ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر تشریف لائیں، نمازی ہیں، اب بعض اوقات دوست بھی تشریف لائے ہوں گے یہاں پر، تو ایک دوسرے سے پوچھ لیں یار میرے کو یہ والی یاد ہے، آپ کو کیا دوسری والی یاد ہے؟ تو اس طرح ایک دوسرے سے پوچھ کر بھی آپ اس کو پکا کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں مسائل رہنے چاہیے، اگر یہ مسائل ذہن میں نہیں رہیں گے تو مسائل آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ خیر، یہ نجاست کے میں نے آپ کو احکام بیان۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔